فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلہ جو ہے اس کو بڑی چھوٹ دی۔ یہ بڑا بدبخت قبیلہ تھا یہودیوں کا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کئی دفعہ منصوبے بنائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد اور معاہدہ کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر گٹھ جوڑ کرنا، نقصان پہنچانا، یہ شرارتیں اور ساری چیزیں جو کہ کرتے رہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رواداری کا ثبوت دیا۔ آج اگر کوئی کسی کے خلاف بغاوت کرے، کسی کے خلاف ایسے عزائم رکھے، کوئی اس کو پیٹرول چھڑک کر ختم کر دے گا، یا اس کو بڑے زبردست عقوبت خانے میں ڈال دے گا، یا اس کو شوٹ کر دے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہو بدبخت اور بدعہد لوگ ہو، اور جو تمہاری صلاح اور فلاح چاہتا ہے اسے بھی تم قتل کرنا چاہتے ہو، لہذا تم 10 دن کے اندر اندر جو اپنا سامان لے کر یہاں سے مدینے سے جا سکتے ہو چلے جاؤ تم۔ تو وہ باز نہ آئے، کہنے لگے ہم نہیں جاتے، ہم کسی صورت یہاں سے نہیں نکلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، گھیرا تنگ کیا، آخر پھر وہ مجبور ہوئے نکلنے کے لیے، اور وہ اپنا سامان جتنا لاد کر لے جا سکتے تھے وہ لاد کر لے گئے، اور کسی نے تعرض نہیں کیا کہ تمہاری جان بھی بخشی ہے، تمہارا مال بھی بخشی ہے، لے جاؤ اس کو۔ لیکن ساتھ ہی کچھ درخت جو لڑائی کے میدان میں رکاوٹ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ ان درختوں کو کاٹ دو اور کچھ کو جلا دو۔ چنانچہ جب وہ درخت جلائے گئے اور کاٹے گئے تو لوگ کہنے لگے، یہودی کہنے لگے، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ اچھا نبی ہے، امن کی دعوت دینے والا، امن کا پیغامبر، اور دیکھو یہ کام کر رہا ہے۔ یہ چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت نازل کر دی، آیت نمبر 5، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ۔ جو تم نے درخت کاٹے یا ان کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا، تنوں پر رہنے دیا، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اور درخت کٹوائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ کوئی شخص جو حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یا حدیث کو دین نہیں سمجھتا، وحی نہیں سمجھتا، حجت نہیں جانتا، وہ یہ دکھا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ ان درختوں کو کاٹ دو، جبکہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، عمل کو، حکم کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے منسوب کر کے بتا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن کے علاوہ بھی وحی اور حکم آتے تھے، اور آپ نے اس کے تحت ہی بات کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ، کہ جو بھی تم نے لینا کاٹے۔ لینا ان کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں جو کہ برنی اور اجوا کھجور کے علاوہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، کہ جو بھی درخت تم نے کاٹے ہیں کھجور کے، اجوا اور برنی کھجور کے علاوہ، یا ان کو ان کے تنوں پر رہنے دیا ہے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو یہ کتنے واضح دلائل ہیں، اور قرآن سے یہ دلائل ہیں۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، حقیقت میں وہ قرآن کو صحیح معنی میں نہیں مان رہا۔